میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں سارے انسانوں کو، خصوصاً سارے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ رواداری کا، انصاف کا معاملہ ہو، اور مسلمانوں کو حکم اس بات کا دیا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ جو کفار ہیں، جس مذہب کے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ایک دوسرے کے معاون بنے، خیرخواہی میں، بھلائی میں، ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا ہو، ہر ایک کو شر سے بچانا ہو، اور ہر ایک کو خیر پر لانے کی کوشش ہو، اور جس اعتبار سے بھی ہو سکے مسلمانوں کو راحت پہنچانے کا جذبہ ہو، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے لوگوں کو خیر پہنچائے، راحت پہنچائے۔ اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا، اور اسی بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ اب جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں، اوروں کو خیرخواہی پہنچانے کا، خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت تو بناتے ہی ہیں، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں اور اللہ راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت یہ سوچ بچار ہو کس طرح کسی کو خیر پہنچ جائے۔ جو خیر پہنچانے کا جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں، اور جو بدخواہی کا ارادہ کرنے والے ہوتے ہیں، آخرت ان کی خراب ہوتی ہی ہے، دنیا میں بھی رسوائیاں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ دکھایا ہے کہ کیسے لوگوں کو خیر پہنچائی جاتی ہے، کیسے راحت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے قرآن ہے، قرآن جو قرآن میں ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری یہ بات بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ لہذا کوئی اگر قرآن کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرے احادیث کو، جیسا کہ آج کل بہت سے دانشور میڈیا پر بیٹھ کر تاثر دیتے ہیں کہ قرآن جو احادیث ہیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، لہذا ہمارے لیے قرآن حجت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف وحی کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتے تھے، تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ بات لکھ نہیں رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں، کبھی آپ خوشی کے لمحات میں ہیں، کبھی پریشانی کے لمحات میں ہیں، کبھی غصہ کی حالت میں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ایسی ہو جو لکھنا مناسب نہ ہو، میں لکھ دوں، اس لیے میں نے وہ چھوڑ دیا لکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کوئی چیز ادا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کی عقل کا فطور ہے،
لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نقل کیے یا صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے نقل کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ارشادات جو صحیح طریقے سے ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، وہ برحق ہیں۔ اگر وہ قرآن کے خلاف ہمیں نظر آتے ہیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ خلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ مختلف باتیں جیسے کہ پہلی وحی کے بارے میں بعض لوگ میڈیا پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پہلی وحی غار حرا میں نہیں آئی، وہ فلاں جگہ پہ آئی ہے، اس میں قرآن پاک میں فلاں آیت آئی ہے اس کے بارے میں، پہلی وحی غار حرا میں نہیں آئی ہے۔ بخاری شریف کی جو تیسری روایت ہے اس کا انکار کر دیا، تو یہ اپنی عقل کا فطور ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہوتی ہے تبھی ارشاد فرماتی ہیں۔ خیر، تو اصل بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ہر ایک مسلمان کے بارے میں یہ جذبہ ہو تو اس کو خیر پہنچے، کہ مسلمان کی زندگی سراسر خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بیماریوں سے جو قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، یہ مختلف امراض ایک تو ہوتا ہے ظاہری بیماری ایک آدمی کی کہ آدمی بیمار بخار میں مبتلا ہو گیا، نزلہ زکام مبتلا ہو گیا، ایک آدمی کی ظاہری بیماری، ایک آدمی کی باطنی بیماری ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا باطنی بیماریوں سے بچنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باطنی بیماریوں سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ جیسے ان میں سے ایک بیماری حسد ہی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن احادیث مبارکہ میں ایاکم والحسد، حسد سے بچو، ان الحسد یأکل الحسنات، کہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ حسد بھی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ اس لیے حسد سے بچنا بھی ضروری ہے کہ یہ باطنی بیماری ہے۔ اور حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہے، اس نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، یہ حسد ہے۔ فلاں بندے کو مال کی نعمت ملی ہے، کسی آدمی کو دنیا کے دوسرے اسباب کے اعتبار سے نعمت ملی ہے، کسی کو علم کے اعتبار سے نعمت ملی ہے، کسی کو حسن و جمال کے اعتبار سے نعمت ملی ہے، ابھی دیکھنے والا آدمی اندر ہی اندر کڑ رہا ہے اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے منع فرما رہے ہیں، اس بات سے بچو، حسد سے بچو۔ اور حسد یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے، یہ حسد کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ حسد تین قسموں کا ہو جاتا ہے۔ ایک حسد تو وہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے پاس نعمت چاہے رہ جائے لیکن مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، اور اگر اس کے پاس سے نعمت چلی بھی جائے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ نعمت حاصل ہو جائے۔ یہ ہے دل میں جذبہ، ایک حسد کا درجہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سے نعمت چلی جائے اور مجھے یہ نعمت حاصل ہو جائے، لازمی طور پر اس سے نعمت چلی جائے اور مجھے لازمی طور پر نعمت حاصل ہو جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مجھے نعمت یہ حاصل ہو یا نہ ہو، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک درجہ ہے، خطرناک درجہ۔ ابلیس کو دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ اب ابلیس کو اندر سے تکلیف شروع ہو گئی
کہ میں تو بڑا عبادت گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو خلیفہ بنانے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب ابلیس کو حسد شروع ہو گیا کہ یہ اس کو نعمت کیوں حاصل ہوئی ہے، لہذا اب اکڑ گیا کہ نہیں میں نے سجدہ نہیں کرنا، اس کو یہ نعمت کیوں حاصل ہوئی ہے، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے۔ سب سے پہلے اس نے حسد کا معاملہ پیدا کیا اور حسد اس کے اندر پیدا ہوا، تکبر کیا اس نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مردود ہوا۔ تو نقصان کیا ہوا حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوا ہے۔ یہ حسد کرنے والا آدمی جو اوروں کے بارے میں دل میں یہ جذبہ رکھتا ہو کہ اوروں سے نعمت چلی جائے، اس کو یہ نعمت کیوں حاصل ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مردود ہو جاتا ہے۔ ایک اور معنی ہے حسد کے اعتبار سے جس کو ہماری اردو میں رشک کہا جاتا ہے، رشک، کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہے، اس کے بارے میں دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، بلکہ دل میں جذبہ ہے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ یہ دو چیزیں ان میں آ جاتی ہیں، ایک دین کے اعتبار سے ہے، ایک دنیا کے اعتبار سے ہے۔ دین کے اعتبار سے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فلاں کے پاس علم زیادہ ہے اور مجھے بھی علم حاصل ہو جائے، اس کے پاس بھی علم باقی رہے، مجھے بھی علم حاصل ہو جائے، یہ تو محمود ہے، یہ تو محمود ہے، یہ تو محبوب ہے چیز۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین، دو آدمیوں کے بارے میں حسد جائز ہے اور کسی کے بارے میں جائز نہیں۔ ایک وہ کہ جس کے پاس مال و اسباب تو بہت زیادہ ہیں اور وہ اس مال کو بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے، اوروں پر لوگوں پر خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا اس آدمی کو دیکھ کر کسی کے دل میں حسد پیدا ہوا، جس کو رشک کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی نعمت رہے، مال خرچ کرتا رہے، میرے پاس بھی مال آ جائے، میں بھی لوگوں کے اوپر ایسے خرچ کرنے والا بنا۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ اس آدمی کے لیے بھی، اس آدمی سے بھی حسد کرنا جائز ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر جیسے یہ لوگوں کو علم پڑھا رہا ہے، ایسے ہی یہ بھی کہ اس کے پاس بھی، اس کو رشک کے معنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی بھی علم پڑھاتا رہے، اوروں کو دین سکھاتا رہے، میں بھی لوگوں کو علم پڑھانا شروع کر دوں، دین سکھانا شروع کر دوں اگر اس کے پاس علم ہے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ علم نہیں ہوتا ہے اور آدمی علم پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دین سکھانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے بارے میں ارشاد فرما دیا، ایک مال والا سخی آدمی جو مال خرچ کر رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو علم پھیلا رہا ہے۔ تو یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کے لیے حسد کرنا جائز ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر لوگ بھی آگے سے آگے بڑھنے والے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو دنیا میں حسد عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس سے حسد پیدا ہو گیا، اس سے نعمت زائل ہو جائے، یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو ایک تو وہ کہ دین کے اعتبار سے کسی آدمی کو دین کے اعتبار سے دیکھا ہے کہ جو آدمی دین کا علم پھیلا رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے دین کی، اور یہ آدمی بھی اس کی طرح آگے بڑھنے والا ہو، یہ بھی جائز ہے۔ اور ایک دنیا کے اعتبار سے ہے حسد، دنیا کے اعتبار سے ہے جس کو رشک کے معنی میں ہے، رشک کے معنی میں دنیا کے اعتبار سے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس نعمت دیکھی ہے مال کی، اس کو دیکھ کر یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کے پاس بھی یہ باقی رہے اور مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے۔ یہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن زیادہ اس میں پڑھنے کی وجہ سے آدمی کے دل میں کئی چیزیں اور جو زائد چیزیں ہیں، جو نافرمانی کی چیزیں ہیں، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ جیسے ایک آدمی کسی کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے اس کا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اس کے پاس بھی باقی رہے، میرے پاس بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، اس کی تگ و دو شروع کرتا ہے۔ اس کے شروع میں تو جائز تھا اس طرح کرنا کہ اس طرح کوشش کر سکتا تھا، لیکن بعض دفعہ بڑھتے بڑھتے یہ آدمی حرام کاری تک مبتلا ہو جاتا ہے کہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں سے مال آئے، میں نے بڑی گاڑی لینی ہے، بڑا گھر بنانا ہے، لہذا حرام کاری مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ اس کے اندر پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ تو حسد تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ جو رشک کے معنی میں ہے کہ بھلائی کے اعتبار سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ اور اگر دل میں ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے دل میں یہ خیال تو نہیں ہے
کہ کسی کی کوئی نعمت زائل ہو جائے، کسی کے بارے میں نقصان کا جذبہ تو نہیں ہے، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، خود بخود خیال پیدا ہو گیا غیر اختیاری اعتبار سے کہ میں وہ بیماریاں کرنے لگا ہوں جو عام طور پر معاشرے میں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کے مال کو دیکھا، کسی کے مرتبے کو دیکھا، کسی کے علم کو دیکھا، اس کی غیبت میں لگ گیا، اس کے بارے میں اب دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اب اس کے بارے میں برائیاں بھی کر رہا، اس کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش ہے، لوگوں میں اس کے عیبوں کو اچھال رہا، اس لیے کہ اس کو یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا ہے، یہ تو انتہائی ناپسندیدہ، یہ تو مبغوض ہے، مبغوض ترین ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود شخص ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے زبان سے کوئی ایسے کلمات اس آدمی کے بارے میں ادا نہیں ہوئے ہیں نقصان پہنچانے کے جذبات کے اعتبار سے، صرف دل میں غیر اختیاری اعتبار سے خیال پیدا ہو گیا اس کے پاس یہ نعمت حاصل ہو گئی ہے، یہ نعمت اس کو کیوں حاصل ہوئی ہے، زبان سے کسی نے کچھ نہیں کہا، دل میں غیر اختیاری اعتبار سے خیال پیدا ہو گیا، اس کا بھی شریعت نے حل بتا دی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے یہ بیماری بھی ختم ہو جائے تو سب سے پہلی چیز کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں کہ یا اللہ میں تو آپ کی تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں عطا فرما دی ہے، میں تو آپ کی تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میرا یہ گناہ معاف فرما دیجئے، توبہ کریں، استغفار کریں، سب سے پہلا کام یہ کریں۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ اس آدمی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دے، یا اللہ آپ نے جس کی نعمت عطا فرمائی ہیں، یا اللہ اس کی نعمت میں مزید ترقی عطا فرما، اس کی نعمت کو مزید بڑھا دیجیے۔ اور پھر تیسرا اپنے بارے میں بھی دل میں دعا مانگ لے، تیسرا کہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، اور جو اس سے گناہ ہوا ہے دل میں خیال پیدا ہونے کا اس کے بارے میں، یا اللہ جو کہ میرے اختیار میں نہیں تھا دل میں خیال پیدا ہو گیا، یا اللہ میں گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر، اس کے خیال آ جانے پر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پکڑ نہیں فرمائے۔ تو حسد سے بچنا ضروری ہے، حسد سے بچنا ضروری ہے۔ اور حسد کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں؟ حسد کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ پھر انسان حسد میں آ کر کسی کی غیبت بھی کر رہا ہے، کسی کی برائیاں بھی کر رہا ہے، کسی کے عیبوں کو اچھال بھی رہا ہے، کسی کے تجسس میں بھی لگا ہوا ہے، چغل خوری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں پھر حسد کی وجہ سے جنم لے رہی ہوتی۔ تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ آدمی کتنا گرتا ہے، یہ آدمی جو اوروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے، یا اوروں کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دے، یا اوروں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ دل میں لے کر یہ کینہ بغض کی باتیں، اس کی غیبت کی باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کیسا گر جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آدمی پھر یہ معاملہ حقوق العباد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے؟ فرمایا نہیں یہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کے آئے لیکن لوگ اس سے حق لینے کے لیے آ جائیں، پھر ساری نیکیاں اس سے لے کر چلے جائیں اور پھر ان کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں، بہت سی نیکیاں لے کے آیا لیکن اب جہنم میں جا رہا ہے اور ان کی برائیاں نہیں۔ یہ آدمی مفلس ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو سارا دن ان کا کام ہی لوگوں کی غیبتیں کرنا، اس مجلس میں بیٹھیں گے وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو آدمی غیبت کرنا چاہے تو فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، نہ غیبت کی جاتی تھی نہ کسی کی غیبت سنی جاتی تھی۔ فرمایا کوئی آدمی کسی کی غیبت کرنا چاہے تو اپنے ماں باپ کی غیبت کر لے کہ قیامت کے دن نیکیاں اسی کو تو مل جائیں، اس کی نیکیاں اسے تو مل جائیں، ماں باپ کو تو مل جائیں، خیرخواہی کر رہا۔ ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے کہا فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، انہیں فرمایا ٹھہرو، گھر میں گئے قیمتی چیز اٹھا کر لے آئے، اسے دیا یا اس کو دے دینا۔ اسے کہا حضرت عجیب بات ہوئی، وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے اور آپ یہ اس کو دے رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ اس کو یہ دے رہے ہیں۔ نے فرمایا اس آدمی نے
آخرت کے اعتبار سے مجھے نیکیاں دی ہیں، اتنا بہترین ہدیہ اس نے مجھے دیا ہے، میں دنیا کے اعتبار سے اسے کوئی ہدیہ کیوں نہ دے دوں، لہذا کوئی نہ کوئی بدلہ اس کو نہ دے دوں، لہذا یہ ہدیہ اس کو پہنچا دوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھے، ان کا بھی ہلکا درس ہوتا تھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا امام ابو حنیفہ یہ کیسے آدمی ہیں؟ انہیں فرمایا بڑے بخیل آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو ان کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے سخی آدمی ہیں، آپ فرما رہے ہیں بڑے بخیل آدمی ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کی غیبت کر کر کے ان کے اوپر سخاوت کرتے ہیں، اپنی نیکی لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہ اپنی مجلس میں کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، اپنی نیکیاں دینے کے اعتبار سے یہ بڑے بخیل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑے بخیل ہیں، اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے۔ تو غیبت کرنے والا آدمی اوروں کو اپنی نیکیاں دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اپنی نیکیاں کسی کو نہ دیا کریں، اپنے آپ کو بھی غیبت سے بچائیں، اوروں کو بھی بچائیں۔ کسی کی مجلس میں غیبت ہونے لگے کہہ دے بھائی مجلس میں غیبت نہ کرو، کہ میں اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔